السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیسیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیسیل کی ایک نئی پیشکش۔ ہم کئی مہینوں سے عجیب طرح کے خوف و دہشت میں مبتلا ہیں۔ ایک عجیب خوف اور ایک عجیب بے چینی ہم پر طاری ہے، نہ دل کو سکون ہے اور نہ اطمینان۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا وائرس چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ وائرس ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہماری خوف اور بے چینی کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہی ہے۔ اب ہم زندگی کا کچھ قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچیں کہ اگر یہ کرونا وائرس ہمارے اندر آ جائے، اگر ہم اس سے متاثر ہو جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہم مر جائیں گے۔ لیکن رکیے، کرونا وائرس سے متاثر ہو کر مرنے والے کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اگر 100 لوگوں کو کرونا وائرس ہو رہا ہے تو ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کی ہی موت ہو رہی ہے، باقی 97 یا 98 لوگ ریکور ہو کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ یعنی مرنے والے کی تعداد بہت ہی کم ہے اور بچ کر صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو جب 100 میں سے مرنے والوں کی تعداد صرف 2 یا 3 ہے تو ہمارے خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم اس دہشت اور بے چینی میں مبتلا ہیں کہ یہ وائرس کہیں ہمارے اندر آ نہ جائے اور ہم پھر مر جائیں۔ اور اگر ہم مر بھی گئے تو ایک دن تو ہمیں مرنا ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا چھوٹ جائے گی، ہم ایک دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری آخرت پر اور ہماری عاقبت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہماری جنت اور جہنم کے فیصلے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یعنی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری آخرت برباد نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو جائے تو اس کے لیے یہ موقع ضرور ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اس حال میں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، وہ اس حال میں اللہ سے مدد طلب کرے۔ جب کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثر ہوگا تو وہ بیمار پڑے گا اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے درجات کو بلند کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ گویا کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس یہ سارے مواقع میسر ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس دن میدان محشر قائم ہوگا، چاروں طرف فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ڈنڈوں سے ہانک ہانک کر لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر رہے ہوں گے۔ ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہر ایک کو ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہوگا اور بہت سختی سے سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، صرف 1 لوگ بچیں گے، وہ بھی بہت مشکل سے۔ تو سوچئے کہ اس وقت کرونا وائرس سے متاثر 100 لوگوں میں سے صرف اور صرف 2 لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تو ہمارے خوف کا یہ حال ہے۔ تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے اور صرف 1 آدمی بچنے والا ہوگا؟ پھر یہ کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ہمارے پاس توبہ کا موقع میسر ہے، لیکن میدان محشر میں توبہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت سارے مواقع رخصت ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اس سے فریاد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت پکار بھی نہیں سکتے، اور اگر پکاریں گے بھی تو ہمارا پکارنا کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص یہاں کرونا وائرس سے متاثر ہو جائے تو اس سے اس کی عاقبت برباد نہیں ہوتی، جبکہ وہ شخص جو میدان محشر میں پھنس جائے، وہ حساب دینے میں ناکام ہو جائے، اس کی نیکیاں کم پڑ جائے تو اس کی تو پوری کی پوری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ تو سوچئے کہ جب ہم اس وقت اس معمولی وبا سے پریشانی اور ہراس میں مبتلا ہیں تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کے صورتحال کی سنگینیوں کو ذرا سوچئے کہ اس وقت جب لوگ پلسرات کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو اکثر لوگ پہلے اور دوسرے قدم میں ہی لڑکھڑا کر جہنم میں گر جائیں گے،
اور اس وقت ہم دور کھڑے اپنے باری کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے۔ سو غور کیجئے کہ اس وقت ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم اس میدان محشر کی سختی سے بچنے کے لیے، جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، یا پھر ہم غفلت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس دن کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر اس تیاری میں ہماری کہیں کوتاہی اور کمی رہ رہی ہو تو آئیے ہم اس کوتاہی کو اور کمی کو دور کریں، اور جس طرح ہم یہاں کی وبا سے بچنے کے لیے، اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، آئیے ہم اس دن کی سختی سے اور اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں۔